ذرا سوچئے، ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جو خود کو کائنات کا مرکز سمجھتی ہو۔ 19ویں صدی کا چین بالکل ایسا ہی تھا، اپنی تاریخ اور ثقافت کے فخر میں ڈوبا ہوا۔ لیکن پھر صرف چند دہائیوں میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ کہانی ہے چین کی ذلت کی صدی کی، ایک ایسا دور جس نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت کو توڑ کر رکھ دیا بلکہ ایک بالکل نئی قوم کو جنم دیا۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، آخر اتنی طاقتور سلطنت، اتنی عظیم تہذیب اپنے گھٹنوں پر کیسے آ گئی؟ اس کی وجوہات اتنی ہی پیچیدہ ہیں جتنی چونکا دینے والی۔ آئیے مل کر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے یہ جانیں گے کہ چین خود کو کیا سمجھتا تھا، پھر افیون کی جنگ کیسے شروع ہوئی، اس کے بعد وہ ذلت آمیز معاہدہ، پھر سلطنت کے ٹکڑے کیسے ہوئے، اور آخر میں وہ سبق جس نے چین کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 19ویں صدی کے چین کے ذہن میں جھانکنا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ خود کو اور باقی دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ دیکھیے، چین کا عالمی نظریہ بہت سادہ تھا۔ ان کے نزدیک دنیا میں صرف ایک ہی مہذب جگہ تھی، چین، اور باقی سب وہ وحشی تھے، کمتر قومیں۔ ان کے لیے دنیا میں کوئی برابر کا تھا ہی نہیں۔ یہی غرور ان کی تنہائی کی وجہ بنا، اور اسی تنہائی نے انہیں آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر رکھا۔ اسی دور کو تاریخ میں ذلت کی صدی کہا جاتا ہے، اور یہ نام صرف فوجی شکستوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ اس گہری نفسیاتی چوٹ کا نام ہے، اس احساس کمتری کا نام ہے جس نے ایک قوم کے ہزاروں سالہ فخر کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ لیکن بیرونی حملے سے پہلے ہی سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ وجہ تھی افیون۔ اس کا نشہ ایک وبا کی طرح پورے ملک میں پھیل چکا تھا، جسے برطانوی تاجر اپنے منافع کے لیے بیچ رہے تھے۔ لاکھوں لوگ اس کی لت میں مبتلا تھے، اور پورا چینی معاشرہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ چین کی یہ الگ تھلگ دنیا زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک تنازع جس کی جڑیں افیون کی تجارت میں تھی، جلد ہی ایک مکمل جنگ میں بدلنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ جب چین نے برطانوی افیون کے ہزاروں صندوق سمندر میں بہا دیے اور اپنے قوانین کی بالادستی پر اصرار کیا، تو برطانیہ نے اسے اپنی تجارت اور عزت پر حملہ سمجھا۔ ان کے لیے یہ آزاد تجارت کا معاملہ تھا، اور جواب میں انہوں نے اپنی جدید بحریہ کو چین کی طرف روانہ کر دیا۔ فوجی شکست تو صرف شروعات تھی، اس کے بعد جو ہوا وہ شاید اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز تھا۔ یہ نتائج ایک ایسے معاہدے کی شکل میں سامنے آئے جسے آج بھی غیر مساوی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے نہ صرف ہانگ کانگ چھین لیا اور بندرگاہیں زبردستی کھلوا دیں، بلکہ اس نے چین کی روح پر حملہ کیا۔ سب سے بڑی توہین، سب سے بڑی ذلت جانتے ہیں کیا تھی؟ یہ شرط کہ معاہدے کے انگریزی متن کو حتمی مانا جائے گا، مطلب چین کی اپنی زبان اس کے اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے پر چلی گئیں۔ یہ خود مختاری کی موت تھی۔ ذرا سوچئے، وہ قوم جس نے دنیا کو بارود اور توپیں بنانا سکھایا تھا، وہ اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک سے ہار جائے گی۔ یہ بات کسی چینی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک تہذیبی صدمہ تھا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ برطانیہ کی جیت نے باقی دنیا کو ایک پیغام دیا: چین کا عظیم اژدہا زخمی اور کمزور ہے۔ اس کے بعد تو جیسے گدھوں کا ہجوم امڑ آیا، اور بیرونی تسلط کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلے 50 سال چین کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، پہلے برطانیہ، پھر فرانس اور امریکہ، اور پھر جاپان۔ ہر شکست کے ساتھ سلطنت کا ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ اس صورتحال کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ، آسان لفظوں میں، پیزا کی مثال ہے۔ چین ایک پیزا بن چکا تھا، اور برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی اور جاپان سب اپنا اپنا ٹکڑا کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، یہ چین کے وسائل اور اس کی تجارت پر کنٹرول کی جنگ تھی۔ ٹیکنالوجی کا فرق کتنا تھا؟ میں ایک عدد بتاتا ہوں جو سب کچھ واضح کر دے گا: 45۔ صرف 45 منٹ میں فرانسیسی بحریہ نے چین کے 10 سے زیادہ جنگی جہازوں کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک طرح کا قتل عام تھا۔ لیکن سب سے بڑا اور سب سے تکلیف دہ دھچکا ابھی باقی تھا۔
یہ شکست کسی مغربی طاقت سے نہیں ملی بلکہ ایک ایسی ایشیائی قوم کے ہاتھوں ہوئی جسے چین صدیوں سے اپنا شاگرد سمجھتا آیا تھا۔ 1894 میں جاپان کے ہاتھوں شکست ایک فوجی ہار سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ اس خیال کی موت تھی کہ چینی ثقافت سب سے برتر ہے۔ جب ان کا اپنا شاگرد ہی انہیں شکست دے گیا تو انہیں یہ تلخ حقیقت ماننی پڑی کہ مسئلہ صرف مغرب کا نہیں ہے بلکہ وہ خود بہت بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس جنگ نے ایک اور خطرناک خوش فہمی کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ حکومت کہتی تھی کہ یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہمارے ملک میں ہیں یہ ہماری مدد کریں گی، لیکن جب وقت آیا تو کسی نے مدد نہیں کی۔ یہ ایک بھیانک دھوکہ تھا۔ نہ صرف کوئی مدد کو نہیں آیا بلکہ جو ہتھیار بیچے گئے تھے وہ بھی ناکارہ نکلے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ واضح ہو گیا۔ ان دہائیوں کی ذلت نے چینی قوم کو ایک مگر سب سے اہم سبق سکھایا: دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اپنی طاقت پر کرو، اپنے زورے بازو پر۔ تو سوچئے 60 سال کی مسلسل ذلت اور اس کے بعد یہ احساس کہ آپ اس دنیا میں بالکل اکیلے ہیں۔ آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے 20ویں صدی کے چین کو جنم دیا۔ قوم پرستی، انقلاب اور ایک ایسی ضد کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔